حضور کا وصال ہوا نا تو امام حسن اور امام حسین کی عمریں ابھی 7-8 سال 9 سال کے بیچ تھیں. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن آئے مسجد میں. تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو, تو کہنے لگے نیچے اترنا, میرے نانا کا ممبر ہے. بچوں کو بڑی پہچان ہوتی ہے نا ابا کے کپڑوں کی, سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے نانا کا ہے, یہ میرے نیچے اترو, یہ ممبر میرے نانا کا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے جلدی سے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا ذرا حسین حسن یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب دیکھیں نا بچہ یہاں کسی کا شور کرے تو میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے بچے کی تھوڑی سنوں گا. میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہو گیا, بچے کو لے جاؤ ذرا اسے پیچھے کرو, جمعے کے بعد بات کرتے ہیں. لیکن وہ تھے نا رسول اللہ کے نواسے, اور حضرت ابوبکر صدیق عظمت اور شان کو سمجھتے تھے. انہوں نے کہا نیچے اتریے, میرے نانے کا ممبر ہے. تو حضرت صدیق ایک بار نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے. تو ایک جملہ, باقی بزرگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے, پر یہاں ایک بات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے. حضرت صدیق ایک بار رو پڑے, کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو تیرے نانا کا ہی ہے نا, یہ کو باہر سے تو نہیں نا آیا, یہ بھی تیرے نانا کا ہے. تو حضرت امام حسن ہنسنے لگے, فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا, بیٹھ جائیں ممبر پہ, پڑھائیں جمعہ. سمجھ آ گئی ہے بات کی, پڑھائیں جمعہ. آپ کی بات کی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ممبر نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو انہی کا ہے نا جناب صدیق اکبر. اپنی زندگی وفاداری کے ساتھ, غلامی کے ساتھ, اور ادب نہیں چھوڑا ایک منٹ کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی بے ادبی کرتا تھا تو انہیں جلال آتا تھا. آپ کو ایک بات بتاؤں, غیرت نہ عشق کا حصہ ہوتی ہے. ہم بڑے شریف لوگ ہیں پر ہم کہتے ہیں سارے کام کرنا, حضور کے بارے میں بات کوئی نہ کرنا, یہ نہیں ہم برداشت کرتے. وہ کس طرح کا عاشق ہے کہ محبوب کے خلاف بات بھی سن گئے؟ یہ عشق ہے, یہ تو توہین کی تو نے. حضرت صدیق وہ بڑے میٹھے بڑے ٹھنڈے آدمی تھے. عروہ بن مسعود ثقفی بعد میں مسلمان ہوئے. وہ کہتے ہیں میں حدیبیہ کے موقع پہ آیا تو مجھے پتا تھا, میں جانتا تھا ابوبکر صدیق بڑی ٹھنڈی طبیعت کے آدمی ہیں. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد نا میں نے حالہ دیکھا غلاموں کا, کوئی ہاتھ باندھے کھڑا ہے, کوئی پانی کا قطرہ لینے کے لیے کھڑا ہے, کوئی وضو کا بچا ہوا پانی لینے کھڑا ہے. تو چونکہ وہ آئے تھے کافروں کی طرف سے تو تنقید کرنے والے کو کہانیاں بڑی مل جاتی ہیں. تو فوراً عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج یہ آپ کے گرد کھڑے ہیں, پر جب تلواریں چمکیں گی تو دوڑ جائیں گے. تلواروں کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں. تو حضرت صدیق ایک بار پیچھے کھڑے تھے, نبی پاک ٹھنڈے مزاج کے آدمی, پر بات ہوئی تھی نا سرکار کے بارے میں, تو دوڑ کے آگے آئے اور اتنا سخت جملہ کہا. کہنے لگے جا کے لات و منات کی شرم گاہ چاٹ, تو کہتا ہے کہ ہم حضور کو چھوڑ جائیں گے؟ میں نبی پاک کے باقی غلاموں کی بات نہیں کرتا, تیرے پاس جتنے سور میں ہے نا تو سارے لے کے آ, اور نبی پاک کے دفاع کے لیے صرف ابوبکر کی تلوار ہی کافی ہے. تو لا, تیرے پاس جتنے سور میں ہے لا میدان کو, لا نا تیرے پاس جتنے سور میں ہیں. تو کہتا ہے یہ دوڑ جائیں گے. فرمایا تو نے ابھی ہمارا رخ دیکھا نہیں نا, تو آ نا ذرا میدان میں, تو میں تجھے اکیلے کو بتاتا ہوں کہ کس طرح حضور کا دفاع کیا جاتا. اور عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے یہ کون ہے؟ دیر کے بعد ملے تھے نا, یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق ہیں. تو عروہ بن مسعود کہنے لگے یہ تو بڑی ٹھنڈی طبیعت کا بندہ تھا. انہوں نے کہا ٹھنڈا ہی ہے, ہم شریف بڑے ہیں پر حضور کے غلاموں کے لیے, اور اگر آئے کوئی شریر, اگر کوئی آئے تو چلو کسی درویش دی گل کر لینے. وہ کہتے ہیں اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل, پھر اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں, پھر ہمیں سارا پتا ہے, پھر ہمیں نا سارے طریقے, اٹ سٹ تے پکھڑا پھر اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں, پھر نہ ہم کر لیں گے حل, ہمیں وہ حل کرنا بھی آتا ہے. لیکن شریف اس کے لیے جو رسول اللہ کا ادب کرے, جو نبی پاک کی. حضرت صدیق اکبر مؤدب ترین آدمی. کوئی بندہ اگر باہر سے آتا تھا نا حضور سے ملنے تو اس کو پکڑ کے کونے میں لے جاتے تھے, کہتے تھے آپ پہلے میں تجھے ادب سکھاؤں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جانا کیسے. میں تجھے بتاتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو تیرے اعمال ضائع ہو جائے. سانس بھی آہستہ لیتے تھے. مسجد کی صفائی کرنا, ڈیوٹی کرنا, خدمت کرنا, سارا کچھ کرنا, پر بیٹھتے سب سے پیچھے ہو کے تھے, سب سے پیچھے ہو کے. یہ بھی ان کا یہ اعزاز تھا, پیچھے ہٹ کے بیٹھنا. کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے لوگوں کو پتا چلے کہ نہیں نمبر میرا ہے. پیچھے ہٹ کے بیٹھنا, پیچھے پیچھے رہنا. اپنے وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں نہیں میں نہیں جی, ایسا تو ہے ہی کچھ نہیں. میرے رسول کریم علیہ السلام کا ادب کرنا. ہم نے نا ساری زندگی سنا ہے کہ الامر فوق الادب,